तालूत फिल्मी दुनिया के हंगामों से पूरी दिलचस्पी ले रहा था। उसे इस दुनिया के हंगामे बहुत पसंद आए थे और उसने इरादा जाहिर किया था कि यहाँ काफ़ी वक्त गुजारेगा। बहरहाल हमारी ज़िंदगी तो हमेशा नित नए हंगामों से दो चार रहती थी। खुद मेरी ज़िंदगी का भी यही रास्ता था। चुनाचे मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। फिल्म कंपनी का दफ्तर कायम किया गया जो अपनी मिसाल आप था। बिलाशुबा पूरे शहर में किसी फिल्म कंपनी का इतना खूबसूरत दफ्तर नहीं था। दफ्तर की इमारत के बाहर इंतहाई हसीन नियॉन साइन में नूर आर्ट्स प्रोडक्शन का बोर्ड जगमगा रहा था। खुद नूरी को अभी तक इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। हाँ, सिर्फ उसे इतना मालूम था कि फिल्म कंपनी खोली जा रही है। नूरी अब खालिस घरेलू औरतों की तरह रहती थी। उस पर बेजा जिम्मेदारियां या पाबंदियां नहीं लगाई गई थी। कोठी के काम ही ऐसे थे जिनसे उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। सफ्दर मियाँ को शहर के आला दर्जे के स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था और तालूत ने वहाब साहब की आंखों का ऑपरेशन कराने का भी फैसला कर लिया था। बहरहाल दफ्तर के इफ्तिताह का प्रोग्राम बनाया गया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दावतनामे भिजवा दिए गए। उनमें रोशीला और सेठ रूईवाला भी शामिल थे। तालूत का ख्याल था कि ये दोनों इस इफ्तिताह में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन इफ्तिताह के मौके पर रोशीला और रूईवाला को एक ही कार से उतरते देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आरिफ मेहमान खसूसी, उसने सरगोशी की। ये फिल्म इंडस्ट्री है मेरी जान, यहाँ की रंजिशें देर पा नहीं होती। रूईवाला तुम्हारे थप्पड़ को भूल गए होंगे। रोशीला भी नए जाल लेकर आएगी, होशियार रहना। अरे उसकी ऐसी तैसी, तालूत अकड़ कर बोला। अभी तक नूरी नहीं आई, पता नहीं अब्दुल भाई पहुंचा या नहीं। ओह, आ रही है, वो देखो, मैंने दूर से अपनी कार आते देख कर कहा। इतनी देर में रूईवाला और रोशीला उनके नजदीक पहुंच गए। रूईवाला मुस्कुराते हुए कार से उतरे थे। ए राना साहब, खुदा कसम तुम तो कमाल किया बाबा, एकदम ऑफिस बना डाला, मारे को मालूम भी नहीं हुआ। हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो, रूईवाला ने कहा। शुक्रिया सेठ रूईवाला, आखिर आपके 5 लाख रुपए और लाखों के जेवरात तो कहीं ना कहीं खर्च करना थे, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बजाय कि रूईवाला शर्मिंदा होता, उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। ए काय को मजाक करता पड़ा। राना साहब, मारे को बहुत शर्मिंदगी हुआ, मारे को माफ कर दो। माफ कर दिया सेठ रूईवाला, लेकिन मिस रोशीला ने भी आपको माफ कर दिया या रकम देनी पड़ी? ए वो किधर छोड़ता पड़ा यार, मारे को खल्लास कर दिया, पूरा 1 लाख लेकर जान छोड़ा। अब तो गुजरी दास्तानें ना दोहराइए राना साहब, हम आपके मेहमान हैं, रोशीला ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। फिर बोली, मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल फरमाइए, मगर ये नूर आर्ट प्रोडक्शन, ये नूर साहब कौन है? नूरी की कार करीब आ गई। एक खूबसूरत साड़ी में मलबूस वो बेहद हसीन नजर आ रही थी। दौलत और सुकून इंसान की शक्ल बदल देता है। इसकी मिसाल मामूली सी है। उमरा के बच्चे अमूमन खूबसूरत होते हैं और गरीबों के बच्चे बदशक्ल। नूरी के करीबी जानने वाले भी उसकी शक्ल नहीं पहचान सकते थे। उसके साथ सफदर, वहाब साहब और अब्दुल भाई थे। सफदर भी एक गहरे नीले रंग के सूट में बेहद खूबसूरत स्मार्ट नजर आ रहा था। वहाब अली आला कपड़े की शेरवानी में मलबूस थे और आंखें ना होने के बावजूद बहुत खुश नजर आ रहे थे। आपने बताया नहीं राना साहब, ये नूर साहब कौन हैं? रोशीला ने फिर इसरार किया। सॉरी मिस रोशीला, नूर आर्ट्स प्रोडक्शन के मालिकान तशरीफ ले आए हैं, आओ हम उनका इस्तकबाल करें, तुम्हें उनसे मिलकर यकीनन खुशी होगी। तालूत के बजाय मैंने कहा और रोशीला गर्दन घुमा कर देखने लगी। मैं और तालूत आगे बढ़ गए। हेलो नूर, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने करीब खड़े हुए एक मुलाजिम के हाथों से फूलों का खूबसूरत हार लेकर नूरी की गर्दन में डाल दिया। दूसरे हार उसने और मैंने वहाब अली साहब और सफ्दर अली के गले में डाले थे। नूरी दफ्तर के दरवाजे पर जगमगाते नियॉन साइन को देखकर ही सरासीमा हो गई थी। आइए खातून नूरुन्निसा, हमारी तरफ से इस आलीशान प्रोडक्शन कायम करने की मुबारकबाद कबूल फरमाइए, तालूत ने कदरे झुककर कहा और नूरी थूक निगल कर रह गई। बहुत से लोगों के चेहरे हैरत का आईना बनकर रह गए थे। रोशीला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सेठ रूईवाला का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। नूरी को दूसरी फिल्म कंपनियों वाले भी एक एक्स्ट्रा गर्ल की हैसियत से जानते थे। बाबू खान टाइप के लोग बिन बुलाए ही पहुंच गए थे। गर्ज नूरी की आमद और उसकी मौजूदा हैसियत ने बड़ा दिलचस्प माहौल पैदा कर दिया था। मेहमानाने ग्रामी, तालूत ने लोगों को मुखातिब करके कहा, खातून नूरुन्निसा नूर आर्ट्स प्रोडक्शन की मालिक मोहतरम वहाब अली नूरुन्निसा के वालिद और नन्हे सफदर अली, हम सब खातून नूरुन्निसा को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं।
طالوت نے تالیاں بجائیں اور تمام احمق تالیاں بجانے لگے، لیکن ان کے چہرے ہاتھوں سے ہم آہنگ نہیں تھے۔ اس دفتر کا افتتاح محترم وہاب علی اپنے مبارک ہاتھوں سے کریں گے۔ طالوت نے دوسرا اعلان کیا اور تالیاں پھر گونجنے لگیں۔ وہاب علی سراسیمہ انداز میں اپنی چھڑی کو ادھر ادھر گھمانے لگے تھے، تب طالوت ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے وہاب علی کا ایک ہاتھ پکڑا اور اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور وہاب علی نے اس کا شانہ دبوچ لیا۔ ابا میاں، آپ کا بیٹا عزیز الدین ہے، گھبرائیے نہیں، طالوت نے آہستہ سے کہا، اور وہاب علی کے دانت بھنچ گئے۔ انہوں نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ البتہ صفدر نے نوری کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ونڈرفل باجی، آپ تو بہت بڑی عورت بن گئی، کیا خیال ہے؟ لیکن نوری ابھی تک سحر زدہ تھی۔ میں نے نوری کی آنکھوں میں دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، تب نوری سنبھل گئی۔ آئیے، میں نے کہا، اور طالوت وہاب علی کو لے کر آگے بڑھا۔ ایک باوردی ملازم نے پلیٹ میں رکھی ہوئی کینچی وہاب صاحب کے ہاتھ میں تھمائی، اور وہاب صاحب نے افتتاحی فیتہ تلاش کر کے کاٹ دیا۔ اخباری رپورٹروں نے تصویریں لیں اور ایک رپورٹر نے مائک ان کے منہ کے قریب کر کے کہا، محترم وہاب صاحب، آپ کے تاثرات۔ وہاب صاحب سنبھلے اور پھر انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، صاحبو، میں آنکھوں سے معذور انسان ہوں، لیکن دل کی روشنی میں ان چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جن کے دم سے انسانیت کا وجود باقی ہے۔ کون کہتا ہے کہ انسان مفلس ہے؟ وہ آج بھی انسانیت کی دولت سے مالا مال ہے۔ ہاں، غلط سوچ، غلط خیالات، غلط رجحانات نے انسانیت کو بری طرح زخمی کر دیا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ زخم اس طرح مندمل ہوتے ہیں کہ ان کے نشانات تک باقی نہیں رہتے۔ میری دعا ہے کہ خدا انسانیت کو زندہ رکھنے والوں کو زندہ رکھے، تاکہ ان کے دم سے بجھے چراغ جلتے رہیں اور انسانیت پر مکمل تاریکی نہ چھا جائے۔ میری ساری دعائیں اس پروڈکشن کے ساتھ ہیں۔ لوگوں نے پھر تالیاں بجائیں تھیں۔ اس کے بعد مہمان دفتر کی عظمت اور عظیم الشان عمارت دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور سمجھنے والوں نے اس کی حیثیت کو خوب سمجھ لیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام حال میں کیا گیا تھا، جہاں ان کی تواضع کی جانے لگی، لیکن ابھی تک ذہن صاف نہیں ہوئے تھے۔ نوری کے جاننے والے ابھی تک انگشتے بدنداں تھے۔ وہ اس بات پر کیسے یقین کر لیتے کہ ایک ایکسٹرا گرل اچانک ایک بہت بڑی فلم کمپنی کی مالکہ بن گئی؟ نوری بھی اب سنبھل گئی تھی۔ وہ اب ان دونوں سے پوری طرح واقف ہو گئی تھی، جو اس کے لیے آسمان سے اترے تھے۔ لوگوں نے کھانے کے دوران نوری سے کچھ بولنے کی فرمائش کی۔ ہاں نور، اپنے مقاصد کے بارے میں مہمانوں کو بتاؤ، میں نے کہا، اور نوری تیار ہو گئی۔ میری کمپنی، اس نے جھجکتی ہوئی آواز میں کہا، معاشرے کی سچی تصویریں پیش کرے گی۔ ہم ایسی فلمیں بنائیں گے جو فلاحی مقاصد رکھیں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ فلم تھکے ہوئے ذہنوں کو الجھنوں سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لوگ محنت و مشقت کرنے کے بعد ذہنی شگفتگی چاہتے ہیں، اسی لیے وہ سنیما ہال میں آتے ہیں۔ ہم ان کے ذہنوں پر جنس اور رومان کا بوجھ نہیں لا دیں گے۔ گو رومان اور جنس کا زندگی سے گہرا تعلق ہے، لیکن سڑکوں اور گلیوں کے رومان ہمارے معاشرے سے بہت دور کی چیزیں ہیں۔ ہمارا پاکیزہ ماحول ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ان امثال کو فلم کا موضوع کیوں نہ بنائیں؟ میں نہیں کہتی کہ فلم میں رومان نہ ہو، لیکن وہ رومان جو زندگی سے قریب ہو۔ ہماری لڑکیاں سڑکوں پر پرس ہلاتی ہوئی عاشقوں کی تلاش میں نہیں نکلتی۔ ہاں، کچے ذہن ان فلموں کو دیکھ کر اس انداز میں بھی سوچ سکتے ہیں، اور ہماری کوئی غلطی اگر ایک بھی ذہن کو بھٹکانے کا ذریعہ بن جائے تو ہم معاشرے کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ رومان پیش کیا جائے، لیکن اسی انداز میں جو ہمارے ماحول کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے بے پناہ مسائل ہیں۔ اگر ہم ستھرے انداز میں وہ مسائل اور ان کا حل پیش کریں تو لوگوں کو سوچنے اور عمل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس طرح اپنی تفریح کے اوقات میں وہ ذہنی شگفتگی اور اپنے کسی مسئلے کا حل پا لے تو میرا خیال ہے فلم انڈسٹری بھی معاشرے کے خدمتگار کی حیثیت سے ابھر سکتی ہے۔ مزاح انسانی فطرت کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ صاف ستھرا مزاح پیش کر کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں جگائی جا سکتی ہیں۔ یہ ہماری فلموں کی اہم ضرورت ہے۔ ذاتی طور پر میں صاف ستھرا مزاح پیش کرنے والوں کی پرستش کرتی ہوں، کیونکہ وہ ذہنوں کو الجھنوں کی دلدل سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی جو کچھ کہا ہے وہی کروں۔ سستی قسم کی رومانی فلمیں بنا کر معاشرے کی مجرم نہ بنوں، خواہ اس کے لیے کتنی ہی جدوجہد کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس صاف ستھری تقریر پر در حقیقت خلوص دل سے تالیاں بجانے کو دل چاہا، اور تالیوں کی آوازیں بہت زوردار تھیں۔ نور نے سر جھکا کر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد مہمانوں کو آزادی مل گئی۔ سب ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ اخباری رپورٹروں نے فوری سے سوالات شروع کر دیے۔
کیا آپ نے فلم کے لیے کوئی کہانی حاصل کر لی ہے مس نوری؟ میرا نام نور النساء ہے، نوری نے تصحیح کی۔ سوری، جی نہیں، ابھی نہیں، لیکن ظاہر ہے اب ہمیں کہانی کی تلاش ہوگی۔ کیا کوئی کہانی آپ کے ذہن میں ہے؟ کسی نے پوچھا۔ کہانیوں کی کمی نہیں ہے، کسی بھی ایسے گھر میں جھانک لیں جہاں چراغ میں تیل نہ ہو، ایک کہانی مل جائے گی، نوری نے جواب دیا۔ کیا آپ کمیونزم کا پرچار کریں گی؟ میں صرف انسانزم کی قائل ہوں، آپ اسے کوئی نام دے لیں۔ تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دو نوری، روشیلا نے اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف گھسیٹتے ہوئے کہا، اور نوری اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں اور طالوت ان دونوں سے زیادہ دور نہیں تھے۔ میں بھی ایک سوال کروں؟ روشیلا نے کہا۔ ضرور، نوری مسکراتے ہوئے بولی، میں اس کایا پلٹ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں نہیں سمجھی، نوری کا چہرہ خشک ہو گیا۔ کیا رانا صاحب نے تمہیں پسند کر لیا ہے؟ ہاں، نوری نے سخت لہجے میں کہا۔ سیکٹری بھی تم سے بہت بے تکلف ہے۔ ہاں، نوری پھر اسی انداز میں بولی، گویا دونوں کی منظور نظر ہو۔ تمہارا خیال درست ہے، نوری کا سانس پھولنے لگا تھا۔ گمان بھی نہیں تھا نوری کہ تم اتنی تیز نکلو گی۔ کون سا طریقہ استعمال کیا تھا میری جان کہ دونوں بیک وقت لٹو ہو گئے؟ تم طریقے کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، ہمیں بھی تو بتاؤ، عورت تو ہم بھی ہیں اور تم سے کسی طرح کم بھی نہیں، روشیلا فحش انداز میں بولی۔ یہ طریقہ تھا۔ نوری نے ایک زوردار تھپڑ روشیلا کے گال پر رسید کر دیا۔ کافی زوردار آواز تھی۔ لوگ اس طرف گھوم گئے۔ روشیلا کا گال سرخ ہو گیا تھا اور اسی وقت طالوت نے زور سے تالیاں بجائیں۔ لوگ بے اختیار تالیاں بجانے لگے اور میں اپنا کہا نہ روک سکا، لیکن لوگوں کو جلد ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا اور تالیاں رک گئیں۔ روشیلا خونخوار نظروں سے نوری کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ نوری پر جھپٹنے والی ہے تو میں فوراً ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ صاحبان، میرا خیال ہے مس نور اپنی پہلی فلم کا نام تھپڑ رکھنا چاہتی ہیں۔ طالوت نے ہانک لگائی۔ غالباً انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے۔ کمینی، کتیا، ایکسٹرا، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ روشیلا نوری پر جھپٹی، لیکن طالوت نے اس کے دونوں شانے پکڑ لیے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ بولا، لیکن مس روشیلا باضد ہے کہ اس کا نام 1,00,000 رکھا جائے۔ کیا میں لوگوں کو فلم 1,00,000 کی کہانی سنا دوں مس روشیلا؟ اے تم کیسا لوگ ہے، مہمان کو بلا کر بے عزتی کرتا ہے۔ دیکھ لو بھائیو، یہ ہم لوگوں کا عزت ہوتا پڑا ہے۔ سیٹھ روئی والا نے بھی ایک نام پیش کیا ہے، 5,00,000۔ اب یہ فیصلہ ابھی مشکل ہے کہ فلم کا نام مس روشیلا کے کہنے سے 1,00,000 رکھا جائے یا روئی والا کے حکم پر 5,00,000۔ ویسے ان دونوں کی کہانیاں دلچسپ ہیں۔ کیوں روئی والا، کیا میں معزز مہمانوں کو سنا دوں؟ روئی والا اور روشیلا دونوں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ روشیلا نے خونی نگاہوں سے ہم لوگوں کو دیکھا اور پھر تیزی سے ایک طرف مڑ گئی۔ اے میرے کو کاہے کو چھوڑتا پڑا ہے، میں تیرے ساتھ چلنے کو مانگتا مس روشیلا۔ سیٹھ صاحب روشیلا کے پیچھے لپکے اور طالوت نے پھر تالیاں بجا دیں۔ عبدالبھائی، میں اور صفدر اس کا ساتھ دے رہے تھے، دوسرے لوگ حیران تھے۔ بہرحال تقریب اختتام پر ہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان رخصت ہونے لگے۔ کیا میں نے غلط کیا؟ نوری نے لرزتی آواز میں کہا۔ بالکل غلط، میں تم سے ناراض ہوں، طالوت نے کہا۔ اوہ، نوری کی گردن جھک گئی۔ ایسے لوگوں کی سزا صرف ایک تھپڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اب روشیلا کے ایک سائیڈ تھوپڑا نکل آئے گا اور اس کی ساری اسکرین بیوٹی ختم ہو جائے گی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ دوسری طرف بھی فوراً ہی تھپڑ مار دیتی تاکہ اس کے پچکے ہوئے گال ابھر آتے۔ کسی کی روزی کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، طالوت نے کہا، اور نوری چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ تم نے روشیلا کے گال پر تھپڑ لگا کر ہماری ساری محنت وصول کر لی ہے نور۔ لطف آ گیا، طالوت نے کہا اور نوری مسکرا دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمیرہ احمد کا لکھا ہوا ایک اردو ناول جس کا نام ہے طالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 40 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ نور آرٹس پروڈکشن نے کام شروع کر دیا۔ کہانیوں کے لیے اخبارات میں اشتہارات دے دیے گئے تھے۔ کچھ اور لوگوں کو بھی ملازم رکھا گیا تھا جو دفتری کاموں کے لیے تھے، اور ہم لوگ حسب معمول تفریحات میں مشغول ہو گئے تھے۔ عبدالبھائی ہمارے مینیجر تھے۔ مجموعی طور سے وہ برا آدمی نہیں تھا۔ معقول تنخواہ ملی تو وہ پوری طرح وفادار بن گیا تھا۔ وہاب صاحب ایک عمدہ ہسپتال میں آنکھوں کے آپریشن کے لیے داخل کر دیے گئے تھے۔ صفدر کو ایک اعلیٰ درجے کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ نوری کے لیے گھر کے کاموں کے علاوہ اور کوئی مشغلہ نہیں تھا، لیکن گھر کے کاموں کے لیے بہت سے ملازم موجود تھے، اس لیے وہ عموماً بیکار رہتی۔ اس سلسلے میں ایک دن طالوت نے اس سے بات کی۔ محترمہ نور صاحبہ،
خادموں کے عہدے کا تعین نہیں کیا گیا۔ میں نہیں سمجھی بھیا، کیا ہم خود کو ملازم سمجھیں؟ کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے، نوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منہ دھو رکھیں، ہم کوئی ملازمت قبول بھی نہیں کریں گے، چنانچہ اب اپنی کمپنی آپ خود سنبھالیں، روزانہ دفتر جایا کریں، کہانیوں کے بارے میں چند خطوط آئے ہیں، کل سے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ لیکن بھیا آپ کی موجودگی میں یہ مناسب ہوگا؟ ہم ہمیشہ موجود نہیں رہیں گے، اگر تمہیں یہ کاروبار پسند ہے تو سنبھالو، ورنہ کوئی اور کاروبار کر لو۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں بھیا، مجھے حکم دیں، میں کیا کروں؟ کل سے باقاعدہ دفتر جائیں، آپ کی کرسی پر آج تک ہم لوگوں نے بیٹھنے کی جرت نہیں کی۔ فلم شروع کریں، جلدی سے کہانی کا انتخاب کریں۔ عبدل بھائی اپنی پروڈکشن کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین ہیں۔ ٹھیک ہے بھیا، جو حکم، کل سے میں دفتر جاؤں گی۔ ہاں، یہ پروپرائٹر صاحب کے لیے کار کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے، اور عبدل بھائی سے کہہ دیا گیا ہے کہ ایک ڈرائیور کے لیے اشتہار دے دیں۔ جی، نوری نے آہستہ سے کہا۔ بہرحال دوسرے دن نوری نے دفتر آنا جانا شروع کر دیا۔ ہماری تفریح کے لیے دفتر ہی کافی تھا۔ دن بھر بھانت بھانت کے لوگ چکر لگاتے رہتے تھے اور طالوت ان سے خوب لطف اندوز ہوتا تھا۔ اسے اس لائن میں بہت مزہ آ رہا تھا اور اکثر وہ کہتا تھا، یار باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک کوئی قاعدے کی لڑکی نہیں ملی۔ مل جائے گی، تھوڑا سا صبر کرو۔ اور پھر ایک دن ہم نے کہانی کے سلیکشن کا پروگرام بنا لیا۔ چند لوگوں کو جواب بھی دیے گئے تھے، باہر بورڈ لگا دیا گیا تھا کہ جن لوگوں کو بلایا جائے وہی آئیں، باقی حضرات تکلیف نہ کریں۔ چنانچہ آج مصنفین کا دن تھا اور آنے والے فلم انڈسٹری کے جانے پہچانے مصنف ہی تھے۔ ہم چاروں یعنی میں، طالوت، نوری اور عبدل بھائی انٹرویو لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ باہر کے کمرے میں مصنفین حضرات تشریف رکھتے تھے اور ان کے ناموں کی فہرست ہمارے سامنے تھی۔ عبدل بھائی، میں نے عبدل بھائی کو مخاطب کیا۔ ہاں گولر بھائی، کیا بولتا ہے؟ بولو بھائی۔ جن لوگوں کے نام کی یہ فہرست ہے ان میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی کوئی فلمی کہانی لکھی ہے؟ کیا بولتا گولر بھائی؟ ہم نے فالتو سب لوگ چھانٹی کیا۔ ایسا لوگ جس نے پہلے کبھی کوئی فلمی کہانی نہیں لکھا، ایک بھی نہیں رہنے دیا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایک دم ہٹ سٹوری لکھتا پڑا، سب کا سب ایک دم نام والا لوگ ہے۔ انہی لوگوں کا سٹوری پر فلم بنتا پڑا ہے۔ میں نے چونک کر عبدل بھائی کی شکل دیکھی۔ طالوت کی پیشانی بھی شکن آلود ہو گئی تھی۔ تب میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، عبدل بھائی ایک بات غور سے سن لو۔ وہ لوگ جو فلمیں بنا رہے ہیں، فلمیں لکھ رہے ہیں، ان میں اداکاری کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی ہمارے معیار کا نہیں ہے۔ جیسی فلمیں وہ لوگ بنا رہے ہیں، ہمیں ان سے نفرت ہے، اور پھر ان لوگوں نے اس صنعت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ نئے ذہن، نئے چہرے صرف اس لیے پیچھے جا پڑے ہیں کہ آپ جیسے لوگ انہیں سامنے نہیں آنے دیتے۔ آپ جانتے ہیں عبدل بھائی، فلم بنا کر ہم صرف دولت نہیں سمیٹنا چاہتے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ چنانچہ آپ آئندہ خیال رکھیں، یہاں آنے والوں کے ساتھ عام فلم کمپنیوں کا سا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی آئے اسے ہمارے پاس ضرور بھیجا جائے۔ اگر زیادہ لوگ آ گئے اور وقت کا معاملہ ہوا تو ہم انہیں پھر آنے کا کہہ دیں گے۔ خیال رکھیں گا جی، عبدل بھائی سر جھکا کر بولے۔ نہیں عبدل بھائی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اپنا مقصد آپ کو بتا دیا ہے، بس آپ آئندہ اس پر عمل کریں۔ ویسے آپ چاہیں تو ان لوگوں کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ شکریہ گولر بھائی، بہت بہت شکریہ، میں تو ہم سالہ شرمندہ ہوتا۔ عبدل بھائی نے فہرست کی ایک کاپی جو ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی، اس میں سے نام دیکھ کر گھنٹی بجائی۔ باہر کھڑا ہوا اردلی اندر آ گیا تھا۔ گھونچان گھونچی کو بلاؤ، اور اردلی سر جھکا کر چلا گیا۔ یہ کون سی زبان کا رائٹر ہے عبدل بھائی؟ طالوت نے حیرت سے پوچھا۔ او جی، ہماری زبان کا ہے، اس کا کئی فلم ہٹ ہوا ہے۔ آپ نے گھٹم کھٹولا نہیں دیکھی تھی ورنہ آپ یہ بات نہ پوچھتے، عبدل بھائی نے کہا۔ کھٹم کھٹولا؟ طالوت میری طرف دیکھ کر گردن ہلانے لگا۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت بڑا ادیب معلوم ہوتا ہے رانا صاحب۔ گھونچان گھونچی، کھٹم کھٹولا نہیں لکھے گا تو اور کیا لکھے گا؟ اگر اس کا نام، اس کا کام عوام کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اس میں کیا خوبی رہ جائے گی؟ تجریدی ادیب معلوم ہوتا ہے۔ چند لمحات کے بعد گھونچان گھونچی اندر آ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے گھونچان کہا جائے یا گھونچی۔ 4.5 فٹ کا قد، گھٹنوں تک لمبی شرٹ پہنے جس پر راک ہڈسن اور سینڈرا ڈی کی تصاویر بنی ہوئی تھی، کالے رنگ کی پتلون پہنے، پیروں میں اسفنج کی چپل، جسامت کے لحاظ سے پھیلاؤ کچھ زیادہ، بھرے خد و خال، پیشانی ندارد، آنکھوں کے اوپر بیبی سٹائل کے کترے ہوئے بال پڑے تھے اور سر پر ایک پورا بیابان نظر آ رہا تھا۔
ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے ہاتھ میں روبن سکاچ کی چھوٹی بوتل پکڑے اندر تشریف لائے تھے۔ آتے ہی نوری کے سامنے کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ پہلے بریف کیس میز پر رکھا، پھر بوتل اور پھر میز کی سطح سے سینہ ٹکا کر نوری کی طرف جھکے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے اور پھر ایک دم پیچھے ہٹے اور سکاچ کی بوتل کھول کر 2 گھونٹ حلق میں انڈیل لیے، پھر بوتل کا کارک لگا کر کلائی سے ہونٹ صاف کیے۔ مجھے اور طالوت کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ عبدالبھائی کو وہ کسی قابل نہیں سمجھ رہے تھے جو ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ لے دے کے ایک نوری رہ گئی تھی جسے وہ گھورے جا رہے تھے۔ نوری گھبرا کر ہم دونوں کو دیکھنے لگی۔ پیشانی کی چمک، گھونچان گھونچی کی آواز ابھری، ابرو کا خم، ہونٹوں کی مسکان، انداز نشست، تیرے وقار، تیرے عز و جلال کی خبر دے رہا ہے اے حسینہ۔ ہم اہل خرد مستقبل کے دریچوں میں جھانک لیتے ہیں اور گھونچان پیشگوئی کرتا ہے کہ نور آرٹس فلمستان کی پیشانی کا نور بن جائے گا، لیکن اسے گھونچان کا پسینہ درکار ہے۔ تو حاضر ہے تیرے لیے، اور سمجھ لے کہ گھونچان ایک ایسی کہانی تشکیل کرے گا جو آفاق ہوگی، لوگوں پر سحر طاری کر دے گی۔ میں اس سے بڑا خراج تیرے حسن کو نہیں پیش کر سکتا۔ انہوں نے اسکاچ کی بوتل اٹھائی اور اس کا کارک کھولا، لیکن اچانک بوتل اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ گھونچان اسے لپکنے کے لیے بری طرح اٹھا تھا، لیکن بوتل اس کے سر پر معلق ہو کر اوندھی ہو گئی اور شراب گھونچان کے گھونسلے کو تر کرنے لگی۔ گھونچان اچھل اچھل کر اسے پکڑ رہا تھا، لیکن بوتل باقاعدہ اس سے مذاق کر رہی تھی، اور پھر وہ اس وقت تک اس کے ہاتھ میں نہ آئی جب تک خالی نہ ہو گئی۔ نوری اور عبدالبھائی پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ طالوت برداشت نہیں کر سکا ہے۔ اس نے گفتگو کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ایکشن لے لیا ہے۔ یہ کیا؟ گھونچان گھونچی ساری تراری بھول گئے تھے۔ اچانک ان کا بریف کیس میز سے اچھل کر دروازے کی سمت بھاگا۔ گیا، یہ بھی گیا۔ گھونچان اس کی طرف لپکے، لیکن خود کار دروازہ خود بخود کھل گیا اور بریف کیس منہ زور گھوڑے کی طرح دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ گھونچان گھونچی بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئے تھے۔ عبدالبھائی، طالوت نے آواز دی، دوسرے کو بلاؤ۔ لیکن عبدالبھائی منہ کھولے بیٹھے تھے۔ وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتے، کبھی ہم لوگوں کی طرف۔ ان کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ یہ سب کیا تماشا تھا؟ بالآخر نوری نے کہا۔ کہانی نگار سے زیادہ وہ کوئی شعبدے باز معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں مروب کرنے کی کوشش کر کے چلا گیا ہے، لیکن حلیہ تو اس کا ہی خراب ہو گیا تھا۔ عجیب شعبدہ تھا۔ نوری آہستہ سے بولی، پھر آئے گا داد وصول کرنے۔ شکل ہی سے کمبخت جادوگر معلوم ہوتا تھا۔ عبدالبھائی، کوئی اور ہے؟ خدا قسم ہمارے کو معلوم نہیں تھا کہ اپنا گھونچان بھائی اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ ہمارے کو آج تک نہیں معلوم تھا۔ اب تم اس کے مرید بن جانا۔ یہ بتاؤ باہر اور کون ہے؟ طالوت نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور عبدالبھائی نے پھر گھنٹی بجا دی، اور دلی آیا تو وہ فہرست کا دوسرا نام پڑھ کر بولے، اے منشی فرشتہ کو بھیج دو۔ منشی فرشتہ؟ طالوت گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور منشی فرشتہ اندر آ گئے۔ نام فرشتہ تھا، شکل سے شیطان نظر آ رہے تھے۔ پورا منہ اگالدان بنا ہوا تھا، دانتوں کو چھالیا سمجھ کر نگل چکے تھے، صرف ان کے نشانات باقی رہ گئے تھے جو کتھے کی کتری ہوئی ڈلیاں معلوم ہوتے تھے۔ قدیم طرز کی شیروانی اور علی گڑھ کے کٹ پاجامے میں ملبوس تھے، بغل میں فائل دبی ہوئی تھی اور چال میں بڑی نزاکت اور لچک تھی۔ شرماتے ہوئے اندر آئے اور جھک کر کئی سلام کر ڈالے۔ اللہ اکبر، طالوت نے خاصی زوردار آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام حضور رانا صاحب، وعلیکم السلام۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر مسافے کے لیے لپکے اور فائل بغل سے نکل کر نیچے گر پڑی۔ مسافہ بھول کر فائل اٹھانے، جھپٹنے اور اسے سمیٹنے لگے، لیکن شیروانی کی جیب سے فاؤنٹین پین نکل کر نیچے گر پڑا تھا۔ سماعت بھی کمزور تھی، اس لیے اللہ اکبر کو السلام علیکم سمجھے تھے، اسی لیے جواب دے کر مسافے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ بھلا ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں جو سلام میں پہل کرے، اور پھر نہ جانے کس طرح وہ رانا صاحب سے واقف بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال بمشکل تمام وہ اپنا سامان سمیٹنے میں کامیاب ہوئے۔ اس دوران مسافہ بھول چکے تھے۔ فائل سمیٹ کر وہ میز کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیے، طالوت نے کہا۔ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی، منشی جی نیاز مندی سے بولے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا، تشریف رکھیے۔ اس بار طالوت نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نوری بے ساختہ مسکرا پڑی تھی۔ او نوازش نوازش۔ منشی فرشتہ کرسی پر بیٹھ گئے۔
मुंशी फरिश्ता जरा ऊंचा सुनते हैं राणा जी, अब्दुल भाई बोले। फरमाइए मुंशी जी, क्या लाए हैं? इस बार मैंने ऊंची आवाज में कहा। बंदा परवरी है हजूर की, वरना खादिम किस लायक है? क्या मुसीबत है? मैंने गर्दन हिलाते हुए अब्दुल भाई की तरफ देखा और अब्दुल भाई अपनी कुर्सी के पीछे से निकल आए। वो मुंशी जी के करीब झुककर बोले, ए मुंशी जी, क्या मगज फिर गयला है तुम्हारा? ए वो तुम्हारा सुनने वाला आला किधर है और कैसे बात करेगा तुम? मुंशी जी सवालिया अंदाज में अब्दुल भाई को देख रहे थे। फिर वो तालूत की तरफ झुककर राजदाराना अंदाज में बोले, क्या कह रहे हैं अब्दुल भाई? और नूरी कह कहा हजम ना कर सकी, वो बुरी तरह हंस पड़ी। मैं और तालूत भी हंसी ना रोक सके थे। आला समात के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने चीख कर कहा। मोहब्बत? मुंशी जी मुस्कुराकर बोले, मोहब्बत के बगैर कोई कहानी मुकम्मल नहीं होती। मेरी कहानी में मोहब्बत का समुंदर मौजज़न है। एक पाकीज़ा रुमान, वो कपड़े धोती थी। उसने दुनिया को बहुत नीचे रह कर देखा था। उसने सोचा भी नहीं था गांव का सबसे बड़ा जमींदार, लाखों रुपए की जायदाद का मालिक, सब कुछ उसके कदमों पर कुर्बान कर देगा। लेकिन मुआशरा उस धोबन को कैसे कबूल कर सकता था? दर्जात की पाबंदियों ने दिलों के असूल को कब तस्लीम किया है? अंधे समाज को क्या मालूम कि धड़कनें क्यों हम आहंग होती हैं? उनकी निगाहें दिलों के अंदर कब पहुंचती हैं? ए मुंशी जी, काय को मस्खरी करता है? अब्दुल भाई दांत पीस कर चीखे। हसीन वाकयात पर मुश्तमिल पाकीज़ा कहानी है, मोहब्बत के जज्बात से मुज़य्यन। दरी, तुम उठो इधर से, चलो। अब्दुल भाई मुंशी जी का बाजू पकड़कर उठाते हुए बोले और मुंशी जी ने ताज्जुब से उन्हें देखा। चंद टुकड़े और हैं, उन्हें सुना दूं? अरे उठो बाबा, खुदा कसम तुम और परेशान किया तो हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। अब्दुल भाई मुंशी जी को खींचकर उठाते हुए बोले और मुंशी जी खड़े हो गए। तो हजूर ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। मुंशी जी फिर मुसाफा करने के लिए लपके, लेकिन अब्दुल भाई ने उनकी कमर पकड़ ली थी। अब मुंशी जी मुसाफा करने के लिए जोर लगा रहे थे और अब्दुल भाई उन्हें बाहर निकालने के लिए पीछे से खींच रहे थे। जब दोनों में से कोई भी कामयाब ना हुआ तो मुंशी जी ने अब्दुल भाई की तरफ देखा। बड़े ज़रीफुल तबा हैं अपने अब्दुल भाई। वो शर्माए हुए अंदाज में बोले, ए हरीफ का बच्चा, काय को हमारी इज्जत के पीछे पड़ गया है? बाहर जाओ, खुदा के वास्ते बाहर जाओ। बिलाखिर अब्दुल भाई मुंशी फरिश्ता को बाहर खींच कर ले जाने में कामयाब हो गए। वो उन्हें दरवाजे के बाहर तक छोड़ कर आए थे। नूरी हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। मैं और तालूत भी बेतहाशा हंस रहे थे। लेकिन अब्दुल भाई बाकायदा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे। बाहर खींचतान की आवाज़ें आ रही थीं। शायद मुंशी जी को अपनी तौहीन का एहसास हो गया था। फिर बड़े जोर से दरवाज़ा खुला और एक नई शक्ल नजर आई, लेकिन दूसरे लम्हे उसे किसी ने बाहर खींच लिया। उसके बाद अब्दुल भाई ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी बाहर खींच लिया गया था। और उसके बाद फिर वही शक्ल अंदर घुस आई। उसके पीछे अब्दुल भाई और चपड़ासी अंदर दौड़े आए थे। उन्होंने दोनों तरफ से उस नए आदमी को पकड़ लिया। मैं तेरे को बोला अभी इधर नहीं आने देगा, जबरदस्ती काय को पकड़ता पड़ा। अब्दुल भाई हाँफते हुए बोले। क्या बात है अब्दुल भाई? तालूत ने पूछा। हजूर, मैं एक इनकलाबी अदीब हूँ, इनकलाबी कहानियाँ लिखता हूँ और ख़ुद भी इनकलाबात का शिकार हूँ। ये समाज के ठेकेदार, ये जालिम सरमायादार किसी गरीब को उभरने नहीं देते। मेरा दाखिला बंद किया जा रहा है, जबकि मैं भी अपनी कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसने कहा, ए तो तेरे को मना किधर किया, पन अपना बारी आने दे भाई। अब्दुल भाई बोले, हक छीनने से मिलता है, मांगने से नहीं। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। इंसान सदियों से इंतज़ार कर रहा है और सदियों तक इंतज़ार करता रहेगा, लेकिन इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरी नई कहानी का नाम इंतज़ार ही है। छोड़ दो अब्दुल भाई, इसे छोड़ दो। तालूत ने कहा। शुक्रिया जनाब, गौर फरमाइए। क्या अनोखा ख्याल है। इनकलाबी हैसियत का हामिल लोग महलों और कोठियों की बातें करते हैं, लाखों में खेलते हैं, मिलों और फर्मों की बातें करते हैं। मैंने एक न्यान बाई के मसाइल पेश किए हैं। जी हाँ, वो 26 साल का एक बांका नौजवान था। तंदूर पर रोटियां पकाता था। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, भरी दुनिया में तन्हा था। तब उसकी जिंदगी में चीमा आई। चीथड़ों में मलबूस एक शर्मीली भिकारन। उसने हाथ फैलाया और नौजवान ने अपना दिल निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया। वो बेसुध हो गया। उसे दुनिया की खबर न रही और वो भिकारन की झील जैसी आंखों में डूब कर बेगाना हो गया। कैसा मारा है खुदा कसम। अरे बाबा, तंदूर में जो रोटियां जला होगा उसका पैसा कौन देगा? अब्दुल भाई तंजिया अंदाज में बोले। इश्क दीवाना किसी नुकसान की परवाह कब करता है अब्दुल भाई? आगे सुनो। एक मिनट।
तालूत हाथ उठाकर बोला, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया मोहतरम। खादिम को मजनू पहलवान गमजदा कहते हैं। हाँ तो नौजवान नान भाई। ए भाई नान भाई नहीं चलेगा, अब्दुल भाई ने दखल दिया। कैसे नहीं चलेगा? तुम लोग पेशे के एतबार से इंसान की फितरत पर दबाव नहीं डाल सकते। इश्क एक इनकलाबी हकीकत है और इनकलाब दबाए नहीं जा सकते। चीमा उसकी जिंदगी बन गई, भिकारन भूखी थी, वो पेट भरना चाहती थी और इश्क से पेट नहीं भरता। ऑब्जेक्शन, खुदा कसम ऑब्जेक्शन, ये बात गलत है। हम जब करीम भाई की माँ से साला इश्क किया तो हमारे को खाने पीने का कोई परवाह नहीं था। अब्दुल भाई ने दखल दिया। बकवास, पेट एक इनकलाबी हकीकत है। भूख हर जज्बे को फना कर देती है। मजनू पहलवान गमजदा जोरदार लहजे में बोला और जब भिकारन ने उसे अपना पेट खोल कर दिखाया तो नानबाई का दिल लरज कर रह गया। उसकी महबूबा भूखी थी। कट कट, ये सीन सेंसर उड़ा देगा। सेक्स मारता पड़ा है यार, फिल्म डब्बे में बंद कराएगा। अब्दुल भाई चीखे। नहीं काट सकेगा, तुम कब तक भूख छुपाते रहोगे? एक दिन ये इस जोर से उभरेगी कि इंसान इंसान को खाना शुरू कर देगा। भूखी आग गोलियों से बुझ ना पाएगी। जेल भेज दोगे, जेल को जलाएगी। मजनू पहलवान मुक्का हिलाते हुए बोले, माफ कीजिएगा मजनू पहलवान, क्या आप नाश्ता कर चुके हैं? जी। मजनू पहलवान एकदम चुप हो गए, फिर शर्माते हुए लहजे में बोले, कर लूंगा जी। अब्दुल भाई, तालूत ने अब्दुल भाई को मुखातिब किया। जी सरकार। अब्दुल भाई जल्दी से बोले, आप ऐसा करें, सामने वाले रेस्तोरां में ले जाकर मजनू साहब को नाश्ता करा दें और बाकी लोगों से माजरत कर लें, हम जरा आपस में तबादला ख्याल करेंगे। तालूत ने कहा। बहुत अच्छा हजूर, अब्दुल भाई ने कहा और मजनू पहलवान न्याजमंदी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। खुदा की पनाह, नूरी ने हंसते हुए सर पकड़ लिया। मैं और तालूत एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तुम तो इस माहौल से वाकिफ होगी नूर, तालूत ने कहा। इस हद तक नहीं थी, मैंने इन लोगों को करीब से नहीं देखा, पता नहीं बाकी लोग जाने पर तैयार हैं या नहीं। ना गए तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। तालूत आंखें निकाल कर बोला। देख तो लो, मैंने कहा और तालूत कुर्सी से उठकर बाहर निकल गया। बाहर का हाल खाली था। शायद मुसन्निफीन ने अब्दुल भाई की अपील मान ली थी। अल्लाह का शुक्र है। तालूत एक गहरी सांस लेकर वापस आ गया और फिर जब वो कुर्सी पर बैठ गया तो मैंने कहा, मगर अब कहानी का क्या होगा? मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ सलीम भाई। नूरी ने कहा। कौन सी बात? हम किसी गैर मारूफ अदीब से कहानी लेंगे जो कम अज कम होशमंद तो हो। कसूर इन लोगों का नहीं है नूरी, बहरहाल ये अहले कलम हैं, लेकिन दौलत खर्च करने वाले दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद होते हैं। वही मुनासिब और मौजू होता है जो वो सोचते हैं। इनके कलम पर उन्हीं की सोच मुसल्लत होती है, यहाँ तक कि एक दिन वो खुद सोचने लगते हैं कि इनका इल्म, इनका अदब बेकार शय है। कारामद वही है जो सेठ गोली वाला बोलता है। बहरहाल कहानी मिल जाएगी। असल मकसद तो इस लाइन के लोगों से मुलाकात थी। दर हकीकत बड़े बड़े तमाशे होते हैं, अभी तो और भी शोबे बाकी हैं, उनमें भी नायाब लोगों से मुलाकात होगी। तालूत ने कहा।